اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 120 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اہل ایمان کو یہود و نصارہ اللہ کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات پر رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کن کن کاموں کی وجہ سے کامیابی مل سکتی ہے، اس کا بڑا زبردست بیان ہونے جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ان تمسسکم، اگر پہنچے تم کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم تو انہیں بری لگتی ہے۔ کنہیں؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ اہل ایمان کو کوئی خیر پہنچے، کسی طرف سے کوئی فتح ہو، کوئی ایجاد مسلمانوں کی طرف سے ہو، کوئی سائنسی مہارت ہو، یہ کوئی ایٹم بنائیں، تو ان کو یہ بات کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تم کو، سیئۃ کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی نقصان، فرمایا یفرحوا بها، تو اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی نیچر کا بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو خیر بلائی پہنچے تو اس پر وہ ناخوش ہوتے ہیں، ان کو یہ بری لگتی ہے، وہ اندر سے کڑتے ہیں، جلتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ان کا ہوتا ہے، تو اس بات پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب ایسی حالت میں، چونکہ یہ دلی کیفیت کی بات ہے، اندر کی کیفیت کی بات ہے، تو ایسے میں ایمان والوں کو کس چیز سے کامیابی مل سکتی ہے، فتح مل سکتی ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اگر تم کیا کرو؟ صبر کرو، اپنے فیصلے کو اللہ کے پر چھوڑ دو، وَتَتَّقُوا، اور اس سے ڈرو، اور اس سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ، تو نہیں نقصان پہنچائے گی تم کو، کیدہم، ان کی تدبیریں، ان کے مکر، ان کی چالیں، شیئا کچھ بھی، ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط، ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے، اس سب کو گھیرنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو انہیں وہ بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تم کو، سیئۃ کوئی تکلیف، یفرحوا بها، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اے اہل ایمان اگر تم صبر سے کام لو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، لا یضرکم، نہیں تکلیف دے گی، نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں، کیدہم، ان کی خفیہ تدبیر، شیئا کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اللہ کے دشمنوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو ازلی ابدی دشمنی ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بہترین تعلیم بھی دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم دفاع کا سامان، اپنی آرمی، اپنی فوج، یا اسی طرح سے ٹریننگ، ہتھیار، یہ ساری چیزیں بھی دفاع کا سامان ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، صبر و استقلال یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ مٹیریل ہے،
اگر اتنا دل گردہ نہیں ہے، اس قدر بندے کے اندر صبر نہیں ہے، اس قدر جگرا نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا مٹیریل، بڑے سے بڑی چیز بھی انسان اس کو استعمال ہی نہیں کر سکے گا۔ تو صبر و استقلال وہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری، کیونکہ تقوی وہ تمام نیکیوں کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو صبر و استقلال سے کام لینا یہ وہ اصول ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی کامیابیوں اس کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ جو بندہ صبر و استقلال سے کام نہیں لے گا، وہ دھڑدلے پن سے، جلد بازی سے کام لے گا، تو ہو سکتا ہے ویپن، ہتھیار اور فورس تو بہت زیادہ ہو، نفری تو بہت زیادہ ہو، لیکن چونکہ اس نے صبر نہیں کیا، موقع کو تلاشا نہیں ہے، جی پوری طرح سے اس نے ریکی نہیں کی، تو صاحب ذرا جلد بازی میں کوئی کام کرے گا تو اس کا 100% رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات بندے کو جو ہے بڑکانے کی خاطر ان کی باتیں، مشرکین کے، اللہ کے دشمنوں کے پروپوگنڈے اور بہت ساری باقی چیزیں، جیسا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں کر رہے، مسلم ملک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جی سفیر نکلنا چاہیے، سفیر کو جلا وطن کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، اچھا وہ پائلٹ کیوں واپس کیا، جی یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے نا، اور ہم بڑے جذباتی انداز میں ہو رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر محترم بھائیو حکمت عملی، صبر، اور کہہ لیں کہ اللہ کے ساتھ رابطہ، چلے ان کا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی اللہ کے ساتھ اس قدر کوئی رابطہ، یا کہہ لیں کہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے اندر سب کو جو ہے گرم ہو کر اور کہہ لیں کہ آپے سے باہر ہو کر، یعنی کر کچھ سکتے نہیں اور آپے سے باہر ہو کر کبھی روڈ بلاک کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اپنی ہی املاک کا، اپنی ہی عوام کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ان کاموں سے بندے کو بچنا ہے۔ فرمایا اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو پھر یاد رکھو ان کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ یہی چالیں چلتے ہیں نا، وہ یہی چالیں چلتے ہیں، کبھی کارٹون بنا دیے، کبھی خاکے بنا دیے، کبھی جناب قرآن مجید کو جو ہے وہ دہشت گردی کی کتاب اور اس کو جلایا، مطلب ہے اس کو فائر سکواڈ کے سپرد کیا گیا۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو انگیخت کرتے ہیں، یہ محترم بھائیوں ان کو ابھارتے ہیں، ان کو کہہ لیں کہ جلتی پر پٹرول ڈالنے کی کوشش کر کے، تاکہ یہ حکومتیں آپس کے اندر الجھیں، عوام آپس کے اندر الجھے۔ وہاں تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ کیا کریں گے، احتجاج کریں گے، روڈوں کے اوپر نکلیں گے اور پھر انتظامیہ ان کو روکے گی، تو کم از کم یہیں پر آپس میں گتھم گتھا ہو کر ان کا نقصان ہوگا۔ تو ایسے میں محترم بھائیو اگر کوئی احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروانا بھی ہو تو تب بھی پر امن طریقے سے ریکارڈ کروایا جائے، تاکہ اپنوں کا نقصان نہ ہو۔ ان کو نقصان ہونے کی بجائے ہم اپنوں کا نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں کسی مؤثر انداز سے، کوئی مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے ہم ان کو بھی جو ہے نہ کچھ نچوا سکتے ہیں، اور وہ کام ہوگا کس سے؟ صبر سے اور تقوی اور پرہیزگاری سے۔ صبر و استقلال کے ساتھ جب چلتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ مسلمان کسی مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور ٹکرا بھی سکتے ہیں، ان کا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین جس نے یہ تعلیم دی ہے صبر و استقلال کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، جی وہ خود کہہ رہا ہے کہ کافر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ شاندار اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سب کے اعمال کا احاطہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب مسلمانوں سے اگر بچ بھی گئے تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح سزا اور جزا پر قادر ہے۔ ذرے ذرے کو، یعنی ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تم صبر سے کام لوگے، تقوی سے کام لوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہی ان کو عذاب
دے گا۔ جیسا کہ بہت سارے مقامات پر ایسے ہوا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان بڑے بڑے دشمنان اسلام کو جو ہے نیست و نابود کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا موقع لے آئے گا، اور اگر یہ بچ بھی گئے نا تو بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو پوری سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر و استقلال کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر، اپنی نجی زندگی، معاشرتی زندگی، اور اسی طرح سے محترم بھائیوں جو ہے انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان سب میں پوری سمجھداری کے ساتھ کام لینا ہے اور آپس میں اپنا نقصان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر اپنی تمام تر جو ہے اسٹریٹجی اور ترجیحات کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے۔